محترم سامعین، دینی بھائیوں، دوستوں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل سے جڑنے والے تمام ساتھیوں، جیسے کہ پچھلی نشست میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ آج کی یہ مجلس جو ہوگی وہ عاشورہ محرم اور اس کے فضائل کے متعلق ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں آج یہ سمجھنا ہے کہ آخر محرم ہے کیا؟ آیا یہ محرم یوم خوشی ہے یا یوم ماتم ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ سمجھنی ہے کہ اسلام میں نے، اللہ کتاب اللہ نے، اللہ رب العالمین نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی احادیث نے اس مہینے کو کیا قرار دیا ہے۔ یہ یوم عید یعنی یوم خوشی اور فرحت مسرت کا دن بتایا ہے، یا کہ یوم ماتم، غم اور رونے سینہ پیٹنے کا دن بنایا ہے۔ یہی اصل میں سمجھنا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تمہید کی ضرورت ہے۔ آخر اس کی فضیلت کیوں ہے، اتنی عظمت کیوں ہے اسلام میں، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جب زمین اور آسمان بنایا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سال کے 12 مہینے بنائے، اسی وقت اللہ نے 4 مہینوں کو عزت والا بنایا، اور وہ عزت والے 4 مہینے محرم ہے، ذی-قعد، ذی-الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت، ان کی اہمیت، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی فضیلت سورۃ التوبہ کی آیت یوم خلق السماوات والارض ہے۔ جتنی فضیلت اللہ تعالیٰ کو دینی تھی اتنی فضیلت اس دن کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام نے احادیث میں اس مہینے کی عظمت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے اس مہینے کو شہر اللہ قرار دیا، شہر اللہ المحرم، حرمت والے مہینے محرم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو شہر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی فیوض اور برکات، رحمتوں، فرحت اور مسرت کا یہ مہینہ ہے۔ نمبر 3، تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے جو احادیث اور قرآن کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا زبردست حادثہ پیش آیا، اور وہ حادثہ محرم کے مہینے 10 تاریخ کو آیا۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک اور قیامت کے صبح تک یہ مہینہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فضیلت اور مقام حاصل ہوا، قیامت تک وہ چیز باقی رہے گی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغام اور اپنا میسج لے کر کے فرعون کے پاس بھیجا، موسیٰ علیہ السلام اللہ نے رسول بنایا، پیغمبر بنایا، اور فرعون کے دربار میں، فرعون مصر کا بادشاہ جو ہوتا تھا اس کا لقب تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ بہت بڑا بدبخت تھا۔ وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، پورے مصر کے لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتا تھا، کہتا تھا ہم سب سے بڑے خدا اور سب سے بڑے رب اور اللہ ہم ہیں۔ یہ اس کا عقیدہ تھا، اور پورے مصر میں جتنے غیر مسلمین تھے، فرعون کی قوم، سب اسی بات پر متفق تھی
فرعون کو اپنا الہ، اپنا رب، اپنا خالق، مالک، رازق سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں اپنا پیغام لے کر کے بھیجا تو اس وقت فرعون کے قانون کے مطابق مصر کا ایک بڑا عجیب سا ماحول تھا۔ اکثریت وہاں جو تھی وہ فرعونی قوم کی تھی، جو فرعون کو اپنا خدا، اپنا معبود سمجھتے تھے، اور اسی میں یوسف علیہ السلام کے زمانے سے مسلمانوں کی ایک جماعت تھی، لیکن وہ تھوڑی مقدار میں تھے، میجارٹی اور اکثریت فرعون کی تھی۔ ایمان والے مسلمین ان کی تعداد بہت کم تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے آبا، اپنے والدین، اپنے بھائیوں کو اور کنبے قبیلے کو بلا کر کے آباد کیا تھا مصر میں، جس سے مسلمانوں کی قوم بڑھی، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کی قوت اور طاقت جب بڑھنے لگی تو یہ چیز بڑی اہم ہے، اسی کو یاد رکھنے کی چیز ہے، یاد رکھنی چاہیے۔ جب مسلمانوں کی تعداد ابھرنے لگی اور بڑھنے لگی، اسلام پھیلنے لگا، تو فوراً فرعون نے ایک قانون پاس کر دیا۔ وہ قانون یہ تھا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے پورے مصر کے باشندوں کو طبقاتی نظام میں تقسیم کر دیا۔ اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس۔ سی کلاس بالکل معمولی قسم کے، تھرڈ قسم کے لوگ جو درجہ رکھتے تھے وہ مسلمان تھے۔ مسلمانوں کو نہ سرکاری نوکری ملتی، نہ سرکار میں کوئی اس کو قوت و طاقت تھی، بس یہ غلامی کی زندگی گزارتے، محنت مزدوری اور لیبر کا کام کر کے بیچارے زندگی گزارا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو فرعون ختم کرنے کے لیے ایک تو طبقاتی نظام قائم کیا، کوئی اے کلاس کا ہے، کوئی بی کلاس کا، کوئی سی کلاس کا۔ نمبر 2، اس نے ایک قانون پاس کر دیا کہ جتنے مسلمان بچے پیدا ہوں، تمام مسلمان بچوں کو قتل کر دیا جائے، اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو باقی رکھا جائے، لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دیا جائے۔ اس سے 2 فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، ان کے ہاں لڑکوں کی زندگی، لڑکے زندہ نہیں رہیں گے تو مردوں کی تعداد ختم ہو جائے گی۔ ان کی لڑکیاں جو ہوں گی وہ ان سے ہم لوگ غیر مسلمین شادی کریں گے، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی فرعونی ہوگی۔ اس طرح سے مسلمانوں کا خاتمہ مصر سے ہو جائے گا۔ یہ اس طرح سے فرعون نے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا، فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسلام کی دعوت دی، تو اس فرعون بڑے غصے میں آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے بھڑنے اور انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگا۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس نے بڑے بڑے مناظرے کروائے، بہت سارے جادوگروں کو بلایا اور کہا موسیٰ علیہ السلام یہ جادوگر ہیں، جادوگری سے یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے اپنے معجزات دیا تھا، ان معجزات کو فرعون نے جادو قرار دیا۔ تو پھر ایک مرتبہ مناظرہ کروایا، مقابلہ کروایا، پورے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا کہ آپ اپنا کرتب دکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا پہلے تم اپنا جادو دکھلاؤ۔ پورے ملک کے بڑے بڑے جادوگر آئے ہوئے تھے، اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کے ذریعے انہوں نے جادو بنایا دکھایا، تو پورا میدان جو ہے وہ سانپ سے بھر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم خوف نہ کرو، تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ لاٹھی تھی، جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو زمین پر ڈال دیتے تو بڑا سا اژدہا بن جاتا۔ جب سارے جادوگروں نے اپنا جادو دکھلایا اور چھوٹے چھوٹے سانپ ایسے گھومنے لگے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تم اپنی لاٹھی اب ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی، ایک بڑا سا اژدہا بنا اور سارے ان کے سانپوں کو نگلنا شروع کیا۔
یہ دیکھ کر کے جتنے جادوگر تھے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سارے جادوگر جو وہ سجدے میں گر گئے اور کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم مسلمان ہوتے ہیں اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جس الہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، ہم بھی اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور آج سے ہم اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس پر فرعون اور جل اٹھا، ان تمام جادوگروں کو سولی پر لٹکایا قتل کیا اور سب شہید ہو کر کے دنیا سے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی ڈٹے رہے، جب بہت تنگ کیا، فرعون کے تنگ کرنے کا معاملہ یہاں تک آیا کہ آخری حربہ جو اس نے استعمال کیا، مسلمانوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی روک دیا۔ یہ بڑی عبرتناک چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کو اس زمانے میں جو مسجد کیا جس کو گرجا کہتے تھے، بڑی جگہ جو باجماعت نماز پڑھتے تھے، وہاں مسجد میں نماز پڑھنے سے بند کر دیا اور اب نماز پڑھنے کی اجازت نہیں رہی۔ اب جب اس طرح سے مسجد و عبادت گاہوں تک فرعون ڈھانا شروع کر دیا، تب اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ایمان والے آئے اور کہا اے موسیٰ، اب تو ظلم کی انتہا ہو گئی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری مدد کرے اور فرعون کو غرق کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، دین پر ڈٹے رہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ موسیٰ اور علیہ السلام دعا کرنے لگے، جس کا تذکرہ سورہ یونس کے اندر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے آمین کہی، اور موسیٰ علیہ السلام دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تو نے فرعون کو بہت کچھ دے رکھا ہے، بہت قوت و طاقت دے رکھی ہے، اسی لیے اب مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کرا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو چھین لے، اس کو ختم کر دے، بڑی بد دعائیں کی۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ قد اجیبت دعوتکما، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرعون کو اب تباہ ہم کریں گے، لیکن ابھی فی الحال وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ بڑی عبرتناک چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو پہلے کہیں اگر مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے سے فرعون روکتا ہے تو اپنے اپنے گھروں میں کو مسجد بنائیں اور اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ اب آپ کی مدد کرے گا۔ دیکھیے دوستو، فرعون جیسے ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کی پابندی کا حکم دیا۔ آپ نماز پڑھنے لگے، اللہ تعالیٰ عنقریب فرعون کا انتظام کرے گا۔ آخرکار ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے موسیٰ اب ان پر اللہ تعالیٰ عذاب لائے گا، ان اسری بعبادی لیلا، آپ ایسا کریں ہمارے ایمان والے ساتھیوں بندوں کو، جتنے ایمان والے بندے کلمہ پڑھنے والے ہیں، راتوں رات آپ ان کو لے کر کے مصر چھوڑ کر کے ہجرت کر جائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایمان والوں کو لے کر کے مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر جائیں اور مصر کو خالی کر دیں۔ رات کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، چپکے چپکے موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام جب سارے مصر کے لوگ سو گئے فرعونی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لیا اور لے کر کے ہجرت کرنے لگے۔ رات بھر سفر کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک بڑا سا موجیں مارتا ہوا بڑا سا دریا تھا اور وہ کشتی وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں آ کر کے ٹھہر گئے۔ اب سوچتے ہیں کہ کیسے جائے،
ادھر جب صبح ہوئی فرعون اور اس کی قوم کو پتا چلا کہ مسلمانوں کے گھر آج کھل ہی نہیں رہے ہیں، ان کے ہاں لیبر کا کام مسلمان کا تھا، آج کوئی لیبر بھی نہیں آ رہا ہے، دیکھتے ہیں تو سارے مسلمان محلے خالی ہو گئے، کوئی ایک مسلمان نہیں۔ فرعون نے فوری طور پر اعلان کیا کہ جتنے قرب جوار کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یہ جتنے ہیں ہمارے منسٹر، اور جہاں جہاں جتنے صوبے ہیں، ہر علاقے کے لوگ اور قرب جوار کی حکومتیں جو ہیں، سب لوگ مل کر کے آئیں اور مسلمانوں کو ڈھونڈتے ہیں مسلمان کہاں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس راستے سے گزرے تھے وہ راستہ کچا رہ ہوتا تھا، پتہ چل کہ کہاں ادھر گئے ہوئے ہیں۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون۔ فرعون نے فوری طور پر اعلان کیا، سارے لوگ جمع ہو گئے اور کہتے ہیں ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، ہمارے بھائیوں یہ مسلمان اس سب کے لیے مصیبت بنے ہیں، ہمارے لیے بھی تمہارے لیے ہیں یہ مٹھی بھر۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، ایک چھوٹا سا گروہ ہے، چھوٹی سی جماعت ہے، لیکن انہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے ہمیں، اب آئیں سب لوگ مل کر کے مسلمانوں کا بالکل خاتمہ کر دیں۔ بہت بڑا لاؤ لشکر، بڑی فوج، اور آج کی اصطلاح میں اتحادی فوج کہیں، بڑی اتحادی فوج لے کر کے دشمنوں کی موسیٰ علیہ السلام کے تلاش کے لیے نکلے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے تلاش میں نکلے فرعون اور اس کی قوم، صبح ہو گئی، روشن ہو گئی، تو دیکھا کہ سامنے دریا کے کنارے مسلمان سارے موسیٰ علیہ السلام ساری مسلمان قوم کو لے کر کے بے یار و مددگار کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے فرعون نے دیکھا کہ یہ مسلمان دریا کے کنارے کھڑے ہیں، سمجھ گیا کہ اب جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فرعون نے بڑے زور سے للکارا اپنے اتحادی لوگوں کو، اپنے فوجیوں کو، پکڑو اور مسلمانوں موسیٰ کو قتل کرو، ختم کر دو۔ لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کا حال کیا تھا؟ اللہ فرماتے فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جب دیکھا کہ تو فرعون بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ، بڑی جماعت اور فوج کے ساتھ پیچھے پہنچ چکا ہے، اب وہ ایمان والے بیچارے پریشان ہو گئے، تھک گئے، پریشان ہو گئے، خوف زدہ ہوئے۔ بالکل وہی حشر تھا جو نبی علیہ السلام غار حرا میں تھے صدیق اکبر کے ساتھ، اور اوپر فرعون، ابو جہل اور قریش مکہ کھڑے تھے، سیم وہی معاملہ تھا نبی علیہ السلام کا۔ ادھر ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم تو غار میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ کہیں بھگ بھی نہیں سکتے، اور یہ اوپر کفار مکہ اسلحہ لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، لو ابصر احدہم، اگر ان میں سے کوئی اپنے پیر پر نگاہ ڈالے گا تو آٹومیٹک اس کی نگاہ ہم پر پڑ جائے گی، اب تو بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا یا ابا بکر، یہ ہے توحید دوستو، یا ابا بکر فما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر، ہم اللہ کے حکم سے نکلے ہیں، ابو بکر تمہارا ان دو بندوں کے ساتھ کے متعلق کیا خیال ہے کہ سارے مکے کے لوگ ان کے سر پر سوار ہیں، یہ سامنے کھڑے ہیں قتل کرنے کے لیے، اور ان دونوں کا کوئی ساتھی نہیں سوائے ایک ہی تیسرا ان کا ساتھی اللہ ہے، اللہ ثالثہما لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ایمان والوں کو اس پر یقین اور ایمان کی بات ہوتی ہے، یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر سے لا تحزن ابو بکر، ڈرو نہیں، دشمن سر پر کڑے ہیں، اللہ ان سے بھی قریب ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جب ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، چیخ اٹھی موسیٰ اب تو بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے تمام مسلمانوں کو، اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو کہا کلا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور وعدے پر یقین، محکم عمل، پہم محبت، فاتح عالم
آج جو مسلمانوں کو محرم کے موقع پر سنانا چاہیے تھا، یہ سنانا چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا، نصرت اور مدد پر یقین رکھا، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھا، بڑی سے بڑی فوج کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر کے موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے ساتھیوں کو نجات دیا اور ان کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ یہی آج ہم ڈگمگا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ذرا کم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا کلا کلا، یہ لفظ قرآن پاک میں جگہ کلا سیعلمون، کلا بل ران علی قلوبہم ما، کلا کے معنی ہرگز نہیں، صرف نہیں ہرگز نہیں، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ موسیٰ ساتھی کیا کہتے تھے موسیٰ کے؟ انا لمدرکون، موسیٰ اب بچنے کا کوئی چانس نہیں، ہم تو پکڑ لیے گئے۔ یہ سامنے فرعون کھڑا ہوا ہے، اب تو کہیں کوئی چانس ہی نہیں ہے بچنے کا۔ لیکن اللہ کے نبی موسیٰ کیا کہتے؟ کلا ہرگز نہیں، یہ ہمارے قریب تک نہیں پہنچ سکتے، ہم میں سے کسی ایک مسلمان کی جان یہ نہیں لے سکتے، کلا ہرگز نہیں۔ کیوں؟ ان معی ربی، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ توکل ذرا دیکھیں، ان معی ربی، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، سیہدین، ان قریب ابھی کوئی راستہ اللہ کھول دے گا، اور کون سا راستہ کھولے گا ہمیں پتہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعد اور وعید پر ایمان، یہی آج ضرورت ہے ایمان کی۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا، اس آیت کی روشنی میں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، جب بھی دنیا کے اندر کوئی قوم کامیاب ہوتی ہے وہ دو نیکی کی بنا پر، صبر اور یقین، صبر اور یقین۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ صبر اور یقین، یہی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کو دنیا میں کامیاب کرتے ہیں، اور آج ہمارا یہی دونوں میں ڈھل مل ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے؟ کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ان قریب ابھی راستہ کوئی نکال دے گا، سیہدین، ضرور کوئی راستہ پیدا کرے گی۔ کیوں؟ رب کے حکم سے نکلے ہیں، رب کا وعدہ ہے کہ ہم نجات دیں گے۔ فرعون غرق ہوگا، یہ ہمیں مٹانے والا مٹے گا، اور وہ جس کو مٹانا چاہتا ہے ہم مسلمانوں کو، اس زندہ باقی نے اس کے وارث بنیں گے۔ بات یہاں تک ہوئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر فیصلہ ڈال دیا، ایمان والوں کو اطمینان دلایا، کلا ان معی ربی سیہدین فاوحینا الی موسیٰ، اتنے میں اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ ان اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ یہ سمندریا جو موجیں مار رہا ہے، طغیانیہ جس کی سر کے اوپر جا رہی ہیں، آپ ایسا کریں، اس پر اپنی ایک لاٹھی جو ہے اس لاٹھی کو مار دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی مار دی۔ اللہ تعالیٰ جب مدد کرنے پر آتا ہے اہل ایمان کی تو اس طرح مدد کرتا ہے۔ کل فن فرقا، ایک لاٹھی موسیٰ علیہ السلام نے کھینچ کر کے مارا دریا پر، فن فلقا، اللہ فرماتے ہیں دریا پھٹ گیا، دریا پھٹ گیا، فن فرقا، دریا پھٹ گیا، دونوں طرف ادھر پانی، اور کیسے بن گیا؟ کالطود العظیم، جیسے دو بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہوں ان کے بیچ سے راستہ نکلا رہتا ہے سوکھا اچھا، ایسے ہی دونوں طرف سے پانی پہاڑ کے مانند جم گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر کے پار ہو گئے۔ جب پار ہو گئے، اتنے میں فرعون اپنے سارے قوم، لاؤ لشکر سب کو لے کر کے پہنچ گیا۔ فرعون کو انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اللہ کی حکمت ذرا دیکھیں، فرعون جب آیا تو راستہ کھلا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے کہا موسیٰ خبردار، لاٹھی مارو دریا پھٹ جائے گا، لیکن دوبارہ لاٹھی مار کر کے پانی ملانا نہیں چاہیے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، تم نکل جانا دریا کو اسی حالت پر چھوڑ دینا۔
اللہ اکبر، اللہ کا نظام۔ موسیٰ کا دل تو یہی چاہتا رہا ہوگا ایک لاٹھی مارو تاکہ پانی مل جائے، فرعون رہا ادھر رہ جائے اور ہم ادھر نجات پا جائیں، لیکن اللہ کا فیصلہ اس سے بڑا تھا جو مسلمانوں کے حق میں اس سے زیادہ فائدے مند تھا۔ اسی لیے دوستو اپنی عقل نہیں لڑانی چاہیے۔ موسیٰ کی عقل، ہر عقل، انسان کی عقل تو یہی ہے کہ لاٹھی مارنے سے دریا اگر پھٹ گیا ہے اور دشمن سامنے آ رہا تو کہیں ایسا نہ ہو دشمن آ جائے، اس لیے دریا مارو تاکہ پانی مل، دریا کا راستہ بند ہو جائے، یا کم سے کم دعا کرتے اللہ ہم کو نجات دے دیا ہے، اب دریا ملا دے تاکہ فرعون آ نہ سکے۔ موسیٰ اتنا ہی کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا اور کچھ فیصلہ تھا، اس لیے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، موسیٰ نکل جاؤ اور دریا سے پار ہونے کے بعد دریا ملانے کی کوشش نہیں کرنا، ہم سے اپیل بھی نہیں کرنا کہ دریا کو ملا دو، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، دریا کو اسی حالت میں چھوڑ دینا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ۔ اب ذرا سوچیں، فرعون کو اللہ فرماتے گھسیٹ گھسیٹ کر کے کم وقت اور لایا، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، ہم نے فرعون کو اور اس کی قوم کو پورے اے ٹو زیڈ جتنے تھے لاکھوں کی تعداد سب کو گھسیٹ گھسیٹ کر آؤ آؤ چلو دریا میں ڈال گئے، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور دوسروں کو لا کے گھسا دیا میں نے، کہاں؟ جو دریا پھٹا تھا جو بیچ میں راستہ بن گیا تھا، اسی راستے میں اللہ نے سارے بنی فرعونیوں کو لا کر کے کھڑا کر دیا۔ جب کھڑا کر دیا تو اللہ رب العالمین فرمایا ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دریا کو حکم دیا اے دریا اب یہ فرعون جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتا تھا، اہل ایمان کو دنیا سے نیست و نابود کرنا چاہتا تھا، اب اس کو تو پٹک پٹک کر کے ختم کر دے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ فرماتے ہیں دریا نے پٹک پٹک کر کے سب کو مارا، ثم اغرقنا الآخرین ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ اور غرق جب کرنے لگا اللہ تو ایک اور بڑا حادثہ پیش آیا جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ یونس میں کیا ہے، وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو ہم نے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے فرعون کو وہاں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو تو پار کر دیا، اور فرعون اور اس کے سارے فوجی بڑے اکڑتے ہوئے تکبر اور غرور کے ساتھ مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہوئے اور مسلمانوں کو دنیا سے مٹا دینے کے بڑے جوش میں گھس گئے، اس کے اندر گھس گئے، کم وقت اس کے اندر سب کے سب گھس گئے اس کے اندر۔ اور جب اللہ نے دریا کو ملا دیا حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پانی مل گیا اور فرعون کو غرق کرنے لگا اللہ، اور سارے فرعونی غرق ہونے لگے، اور فرعون کو پٹک پٹک کر کے فرشتے جب ڈبونے لگے تو اس وقت فرعون کہتا ہے کم وقت آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، نہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ سچے، میں موسیٰ پر ایمان لاتا ہوں، ہم بھی اب اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے اب ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب کم وقت غرق ہونے لگا تو ایمان لانے لگا، آمنت باللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، ہم بھی ایمان لاتے اسی اللہ پر جس اللہ پر موسیٰ اور یہ مسلمان ایمان رکھتے ہیں۔ جب وہ ایمان لانے لگا اللہ اکبر تو کہتے ہیں سنن ترمذی کی حدیث، جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ اس وقت ہوتے، کہا کس وقت؟ جب فرعون غرق ہو رہا تھا اور اتنا رو رو کر کے دعائیں توبہ کر رہا تھا، اللہ ہم شرک سے توبہ کرتے، ہم مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ تو ہی میرا بھی رب ہے۔
اتنا رو رو کر کے دعا کر رہا تھا کم وقت، مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ اس پر رحم کھا جائے، اور میں نہیں چاہتا تھا کم وقت یہ اللہ اس پر رحم کرے۔ اللہ اگر جو مسلمانوں کا دشمن ہوتا ہے، نبی کا اہل ایمان کا، فرشتے بھی اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ ڈبو ڈبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دریا کا کیچڑ لے کے کم وقت کے منہ میں ٹھونس رہا تھا کہ کم وقت کی آواز نہ نکل سکے۔ اللہ اکبر، یہ اس طرح سے فرعون غرق ہوا۔ اللہ رب العالمین فرمایا الآن فرعون اب تو مسلمان ہو رہا ہے، الآن اب تو مسلمان ہو رہا ہے، اب کلمہ پڑھنا چاہتا ہے۔ ساری زندگی تو نے نافرمانی کی، اسلام کو مٹانا چاہا، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا، اور مسلمانوں کو تو نے تنگ کیا، اور ہمارے مسلمان بچوں کو تم نے قتل کیا، نیست و نابود کرنا چاہا۔ موسیٰ کو ہم نے بھیجا تو موسیٰ کی نافرمانی کی، زمانہ گزر گیا، الآن اب تو کلمہ پڑھتا ہے۔ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے بڑی نافرمانی کر چکا ہے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو دنیا میں فساد پھیلانے والا۔ کیا فساد ہے؟ اسی ظلم زیادتی کو فساد کہا جاتا ہے، اور آج حق بات کہنے والوں کو، اصلاح کرنے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور دہشت گردوں کہا جاتا ہے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ یہ فرعون تھا، ایک طرف موسیٰ تھے وہ امن و امان کے علم بردار، دوسری طرف فرعون تھا جو اپنے ملک میں مسلمانوں کو زندہ رہنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اللہ نے وہ دہشت گرد تھا، وہ فساد پھیلاتا تھا۔ فَالْيَوْمَ، اللہ نے فرمایا فرعون آج تجھے چھوڑے گے نہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج سب کو غرق کر کے ختم کریں گے، اور تمہیں بھی غرق کریں گے، لیکن تیری بدن کو ہم محفوظ رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ، بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور نصیحت حاصل ہو۔ میرے بھائیو، یہ سب سے بڑا حادثہ جو پیش آیا تاریخ عالم کا، موسیٰ علیہ السلام جب پلٹ کر کے دیکھے تو فرعون غرق ہو رہا تھا، پوری قوم تباہ ہو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہاں پورے دنیا میں ہر مذاہب، اہل تورات، اہل انجیل، یہودی، عیسائی، ساری قوموں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دیا وہی چیز بنی اسرائیل کے ہاں موسیٰ کی حدیثوں میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے محرم کا جو حادثہ پیش آیا فرعون کے غرق کرنے کا اور موسیٰ کی نجات کا، وہ اصل میں محرم کا مہینہ تھا، اور محرم کی 10 تاریخ تھی۔ محرم کا مہینہ تھا 10 تاریخ، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، یوم عاشورہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام فرمایا فصام موسیٰ شکرا للہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو عید کا دن، خوشی کا دن سمجھا۔ کیوں؟ اسلام کا بول بالا ہوا، اور اللہ رب العالمین نے فرعون اس کی قوم کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ یہ ہے میرے بھائی اس محرم کا کتاب و سنت میں جو تیسری فضیلت سب سے بڑی ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ عاشورہ ہی کی عاشورہ کا دن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شکر الہی کا دن ہو گیا، اور یہ مہینہ ماتم کا نہیں بلکہ خوشی کا مہینہ ہے۔ فصام موسیٰ شکرا للہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے، اب ذرا ایک نقطہ اور سمجھ لینا، جب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارے شکر گزاری کا، ایک خوشی کا موقع ہے، یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی نحوست کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ اصل میں شکر گزاری کا ہے۔ یہاں ایک چیز اور سمجھیں، موسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو آپ نے دیکھا بنی یہودی روزے سے تھے۔ آپ نے پوچھا ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، یہودیوں یہ کون سا دن ہے جو تم روزہ رکھتے ہو، کون سا دن ہے جو تم روزہ رکھتے ہو؟
تو یہودیوں نے کہا ہذا یوم عظیم، ذرا غور کریں، یہودیوں نے بھی اس کو یہودی ہوتے ہوئے اس کو خوشی ہی کا مہینہ سمجھا، شکر گزاری کا مہینہ سمجھا، انہوں نے کبھی ماتم کا افسوس کا مہینہ نہیں سمجھا۔ ھذا یوم عظیم قد نجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ فصام موسیٰ شکرا للہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہودیوں نے کہا یہ بڑی عظمت والا دن، ماتم والا دن نہیں ہے، عظمت والا دن ہے۔ یہ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نجات دیا، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، تو ہمارے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا۔ ہم ان کے امتی ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے موسیٰ کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ اب یہاں ایک چیز ہے، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو موسیٰ کی شریعت تھی، موسیٰ کی شریعت تھی، اس میں وہاں کیا پیش آیا، اس امت میں کون سا بڑا حادثہ پیش آیا، تو اس کے لیے ایک طویل داستان ٹائم چاہیے جو وقت نہیں ساتھ دیتا، پھر کسی اور موقع پر، لیکن ابھی اتنا بتا دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، محرم کو خوشی کا مہینہ سمجھا، اس پر اتفاق ہے، سنا آپ نے۔ اب آئے قرآن پاک، فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِي، ہمارے نبی آپ بھی ان نبیوں نے جو کیا آپ بھی ان کی اتباع کریں۔ اور کیا چاہتے ہیں آپ، کیا چاہتے ہیں آپ؟ قرآن کہتے ہیں موسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی اتباع کریں، فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِي، اے ہمارے نبی آپ بھی ان نبیوں کی اتباع کریں۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو نبیوں کی سنتیں ہیں ان پر نبی علیہ السلام اقتداء کریں، اتباع کریں۔ اور آگے ذرا سنو، نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اے یہودیو، اگر موسیٰ علیہ السلام نے عاشورے کا روزہ رکھا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور تم لوگ ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہو، تو فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تو موسیٰ کی اتباع پر پیروی کرنے کے ہم زیادہ مستحق ہیں تم سے بنسبت تمہارے موسیٰ۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے عاشورے کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فصام وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا عاشورے کا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور بڑی فضیلت بیان کی کہ جس نے عاشورے کا روزہ رکھا اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا، بلکہ تمام اہل علم کے نزدیک ہمارے اس محرم کا مقام و مرتبہ عاشورے کے روزے کی عظمت اسلام میں تھی۔ جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا، اللہ نبی علیہ السلام نے یہ روزہ عاشورے کا فرض قرار دیا تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جب آیت نازل ہو گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا ہے، عاشورے کا روزہ اللہ نے نفل رکھا ہے، اس کا روزہ رکھو۔ اور نبی علیہ السلام کا حکم ہوا، اور روزہ آپ نے رمضان کے پہلے بھی رکھا اور رمضان کے بعد بھی عاشورے کا روزہ آپ رکھتے رہے۔ نبی علیہ السلام کی انتقال فرما جانے کے 1 سال قبل لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صرف عاشورے کا 10ویں محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں، اس سے مشابہت لازم آتی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو، آئندہ اگر ہم زندہ رہیں گے تو 2 دن کا روزہ رکھیں گے، 9 کا اور 10 کا بھی رکھیں گی۔ تو اس لیے مسنون یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور شکر گزاری، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کا خوشی کا مہینہ رکھا ہے، ہم اس کو خوشی کا مہینہ ہی سمجھیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسند احمد بن حنبل کی روایت، اگر 9 اور 10 نہیں رکھ سکتے تو صوموا قبلہ یصوموا عاشورا وصوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما، ایسا کرو
او بعدہ یومن، عاشورے کا روزہ رکھو، ایک دن پہلے رکھ لو یا ایک دن بعد میں رکھ لو، اس طرح سے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اسی پر تمام اہل علم کا اتفاق تھا۔ پھر اس کے بعد عاشورے کا یہ محرم کی جو دوسری فضیلت حاصل ہوئی وہ بھی ذرا سن لیں۔ صحیح بخاری کی روایت امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سارے صحابہ کرام کی میٹنگ ہوئی مسجد نبوی کے اندر، اور مسجد نبوی میں یہ طے پایا کہ ہمارا اسلامی سال جو ہوگا وہ محرم سے شروع کیا جائے گا، پہلی تاریخ محرم کی پہلی تاریخ ہوگی، اور سال کا پہلا مہینہ یہ ہوگا۔ اس لیے یہ دوسرا حادثہ پیش آیا، یہ بھی خوشی کی چیز ہے۔ کیوں؟ اس وقت سے لے کر کے آج تک جو روزہ مسلمان رکھ رہے ہیں خوشی ہی کی دلیل ہے۔ تو ہمارا یہ دوسرا حادثہ پیش آئے اس امت میں کہ سال کا پہلا دن محرم کی پہلی تاریخ اور سال کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ، ہمارا نیا سال یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہی اصل میں سارا نظام چل رہا تھا یہاں تک کہ 341 ہجری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 350 سال کے بعد اس پورے اسلام کو بدل دیا، محرم کو بدل دیا۔ اور محرم کو کیا بدل دیا؟ اس کو یوم ماتم اور غم کا مہینہ قرار دے دیا گیا۔ کیوں؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی عاشورے کے دن ہوئی تھی۔ میرے بھائی، شہادت حسین بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن اس سے شریعت نہیں بدلے گی۔ یہ خوشی کا مہینہ ہے تو خوشی کا مہینہ رہے گا، غمی کا مہینہ نہیں ہو سکتا، اور برکت کا مہینہ ہوگا، یہ نحوست کا مہینہ نہیں۔ سب بڑی بدترین چیز کیا ہوئی کہ ہمیں اس مہینے کو بڑا نحوست کا، شادی نہیں کر سکتے، کوئی رشتہ ناتا نہیں کر سکتے، یہ ساری خرافات بدعتیں جو ہے نحوست اس شرکی عقیدے بعد میں پیدا ہوئے۔ تقریباً 341 ہجری کے اندر بغداد میں کچھ لوگوں نے عاشورہ اور تعزیہ نکالا اور وہاں سے کالے کپڑے پہنے، اور 350 سال کے بعد ماتم کا مہینہ شروع ہوا اور تعزیہ وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کا کوئی تذکرہ نہیں، سن لو کان کھول کر کے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ صحابہ نے کیا۔ آج کہتے 4 امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، ان میں سے کسی نے تعزیہ نہیں منایا اور نہ کبھی ماتم کیا ہے۔ ہاں، روزہ سبھوں نے رکھا ہے۔ یہ اہل بدعہ یہودیوں کے ایک ایجنٹ عبداللہ ابن سبا، جس نے اسلام کو بگاڑنے کے لیے ایک نیا فرقہ قائم کیا، جس نے اس مہینے، جن لوگوں نے اس مہینے کو نحوست کا مہینہ، ماتم کا مہینہ، تعزیہ کا مہینہ بنایا۔ ورنہ اس شریعت میں اگر ہوتا تو قرآن میں، حدیث میں، صحابہ میں، یا کم سے کم 4 اماموں کی فقہ میں ہوتا۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، مالک رحمت اللہ علیہ، شافعی رحمت اللہ علیہ، احمد بن حنبل، ان کے یہاں بھی کبھی نہیں تھا۔ یہ اصل میں کالے کپڑے پہننے والے اس قوم نے ماتم کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ مسلسل کچھ ہم سلسلہ رکھیں گے محرم کی پوری تاریخ کی۔ یہ تعزیہ جیسے بتایا 341 میں یہ تعزیہ کیسے شروع ہوا، پھر ہندوستان میں کیسے تیمور لنگ لگڑے کے زمانے میں آیا، ایک پوری داستان ہے جس کے لیے وقت چاہیے۔ کل انشاءاللہ ہمیں صرف جو کرنا ہے وہ عاشورے کا روزہ رکھنا ہے، اور خوشی کا مہینہ ہے، شادی بھی کریں، رخصتی بھی کرائیں، خوشی بھی منائیں، اور آپ جتنا عبادتیں کر سکتے ہیں عبادتیں کریں۔ حرمت والے مہینوں میں اللہ رب العالمین اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، اور برائیوں سے بچیں۔ اور یہ تعزیہ ہے، ماتم ہے، اس میں شریک ہونے کے بجائے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ایمان سلامت رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔